سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک وہ ایک تھال کے اندر پڑا ہوا ہے اور یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. اس چھڑی سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں کو وہ چھڑی لگاتا ہے اور کہتا ہے یہی وہ زبان ہے, یہی وہ دانت ہیں, یہی وہ منہ ہے جو میری بیعت کا انکار کرتے تھے. سیدنا امام زین العابدین کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے تم نے دیکھ لیا ہے جو یزید کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اور پھر یزید نے یہ لفظ کہے, تاریخ کی ساری معتبر کتابیں البدایہ والنہایہ, تبری, کامل لابن اسیر اور جو معتبر کتابیں ہیں تاریخ کی ان کے اندر یہ ساری بات موجود ہے. یزید لعین نے یہ بات کہی, کاش آج بدر والے زندہ ہوتے, بدر والے زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا دکھاتا کہ میں نے اپنے آبا و اجداد اپنے بڑوں کا جو بدر کے اندر ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا آج میں نے اس کا بدلہ لے لیا ہے. اس کا بدلہ, بدر میں کون کون تھے؟ بدر میں ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ اور کفار کے سب بڑے وہاں موجود تھے. جتنے سورمے تھے مکے کے سارے اس وقت جمع ہوئے تھے. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, میرے صحابہ دیکھو آج مکے نے, قریش نے اپنے سارے جگر کے ٹکڑے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. وہ سارے مکے کے کافر وہاں موجود تھے اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ وہ مسلمان تھے, نبی پاک کے غلام تھے, خود تاجدار مدینہ تھے اور ان کی کفار کی شکست ہوئی تھی, کفار کی وہاں شکست ہوئی تھی, بھاگ گئے تھے وہ. تو اب یزید اپنے ان شکست خوردہ افراد کا, آبا و اجداد کا بدلہ لے رہا ہے. کس سے؟ امام حسین سے. علماء محدثین فرماتے ہیں اس کا یہ جملہ اس کے کفر کے لیے کافی ہے, اس کے کفر کے لیے یہ جملہ کافی ہے. لوگ کہتے ہیں جی امیر المومنین ہے, رحمت اللہ تعالی علیہ ہے, عجیب عجیب طرح کی گفتگو کرتے ہیں. نبی پاک کے مقابلے میں کفر آتا ہے, صحابہ کے مقابلے میں کفر آتا ہے, بدر کے مقابلے میں جو کفار جمع ہوئے تھے وہ کفر کی طرف سے, اور جو کفر کا بدلہ لے رہا ہے گویا وہ بھی اپنے آپ کو کفر میں شامل کر رہا ہے. اس کے کفر کے حوالے سے اور کوئی بات نہ بھی ہو, یہ شعر, یہ بات اس کے کفر کے لیے کافی ہے, اس کے لعنتی ہونے کے لیے کافی ہے.